أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العلي العظيم. ابھی چاہو ابا جب کہ جانب باغ جنا چلے ابا جب کہ جانب باغ جنا چلے کاندھے پہ رکھ دین کا عالی نشان چلے کاندھے پہ رکھ دین کا عالی نشان چلے زوجہ پکاری اے میرے والی کہاں چلے زوجہ پکاری اے میرے والی کہاں چلے اور بولے جہاں سے آئیں گے نہ پھر وہاں چلے بولے جہاں سے آئیں گے نہ پھر وہاں چلے اب آخری ندا کی باری نہ آئے گی آئے گی سب کی لاش آئے گی سب کی لاش ہماری نہ آئے گی ابا جب کہ جانب صلوات پر محمد حسین جب کہ
بعد دوپہر کو حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو نہ تھا کوئی بھی جو تھا میرا کعبہ تو سن کو سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا ہی کو فقط بہانے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے صلوات پڑھو صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلامی کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو سرے حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو سلامی چھپا کے ہاتھوں سے منہ اپنا روئی بنت علی چھپا کے ہاتھوں سے منہ اپنا روئی بنت علی خدا کے واسطے لوگوں چھپاؤ زینب کو خدا کے واسطے لوگوں چھپاؤ زینب کو امام ہوتے ہیں زخمی تو کہتے تھے آدھا امام ہوتے تھے زخمی تو کہتے تھے آدھا جو خیمے سے نکل آئی دکھاؤ زینب کو
سلامی دیتے تھے ادا رلاؤ زینب کو صدائے فاطمہ زہرا صدائے فاطمہ زہرا آئی میرے حسین تڑپ رہی ہے گلے سے لگاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر کہا جو حاکم اضلوں نے لاؤ زینب کو کہا جو حاکم اضلوں نے لاؤ زینب کو سلامی صلوات پڑھیں فاطمہ کے نام پانی نہ دیجیے تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پئیں گھوڑے پئیں سوار پئیں اور شتر پئیں جو تشنا لب جہاں کے ہیں سب بے خطر پئیں یعنی کہ سب پرند چرند آن کر پئیں کافر بھی گر پئیں تو نہ تو منع کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو صلوات پڑھیں صلوات پڑھیں محمد والا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات پر محمد. وعلیکم السلام. ایک مرتبہ اور درود کا سہارا دے دیں آپ حضرات. حضرت ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. اگر ہدایت چاہیے تب بھی حسین کے در سے ملے گی، اگر نجات چاہیے تب بھی حسین کے در سے ملے گی. ان دو چیزوں کے علاوہ انسان کو چاہیے کیا، ہمیں بتا دیجیے. اگر آپ غور کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آئیے آئیے، آپ بھی آئیے. آگے آگے بیٹھیے تو اور اچھا لگے. جگہ ہو تو بیٹھ جائیے، وہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. اے دنیا والو، جان لو، پہچان لو، دیکھ لو کہ حسین کی ذات وہ ہے کہ جہاں سے ہدایت بھی ملتی ہے، اور حسین کی ذات وہ ہے جہاں سے نجات بھی ملتی ہے. اور آپ دیکھیں تو ویسے تو ہر امام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جہاں سے ہدایت ملتی ہے. ہر امام اس دنیا میں اسی لیے آئے کہ بشریت کو اور سوسائٹی، سماج اور انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے ہدایت کی روشنی تک پہنچا دیں. لیکن آپ دیکھیں ہر امام کا کام یہی ہے، ہر امام کا کام یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مصیبت کو امام برداشت کر سکتا ہے ہدایت دینے کی خاطر. ہر مصیبت کو، ہر مصائب کو برداشت کر سکتا ہے، ہر پریشانی جھیل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بشریت کو نجات دیں. تو ہر امام نے یہ کام کیا ہے، اور ہر امام کیا ہے؟ ذریعہ ہدایت ہے اور ذریعہ نجات ہے. لیکن کسی امام کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اس طریقے کا ذکر یا اس طریقے کی حدیث نہیں ملتی جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. کیا وجہ ہے کہ ہے سب ذریعہ ہدایت، لیکن اسپیشلی جس کے لیے کہا گیا ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اس لیے کہ اب آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، درود بھیجیے پر محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ہدایتیں بانٹی ہیں میرے مولا نے، کیسے کیسے.
آپ کے سامنے حر کی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ حر یزید کے لشکر میں ہے. کس کے لشکر میں ہے؟ یزید کی طرف ہے. اور حر وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کے لایا ہے کربلا کے میدان تک. لیکن جیسے ہی امام حسین کے دامن سے وابستہ ہوا ہے، امام حسین کے دامن سے وابستگی میں وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے. وہ حر جو ابھی تک ظلم کے ساتھ تھا، وہ حر جو ابھی تک یزید کے ساتھ تھا، وہ حر جو ابھی تک باطل کے ساتھ تھا، جیسے ہی وہ حسین کے ساتھ آیا، وہ صدیوں کا سفر امام حسین نے لمحوں میں طے کر دیا. وہ سینکڑوں سال کا سفر امام حسین نے لمحوں میں طے کر دیا. تو عزیزان گرامی، جو صدیوں کے سفر کو لمحوں میں مکمل کر دے، اس ذات کو حسین ابن علی کی ذات کہا جاتا ہے. اسے حسین ابن علی کی ذات کہا جاتا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو مدینے سے جب میرے مولا چلیں، جگہ جگہ پر ہدایت کی روشنیاں ہیں، قدم قدم پر ہدایت کی روشنیاں ہیں. ادھر معاویہ کا انتقال ہوا ہے اور مدینے میں خبر پہنچی ہے. مدینے میں خبر پہنچی ہے. مدینے میں گورنر کون ہے؟ ولید. ولید مدینے کا گورنر. خط آیا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر ہمارے پاس بھیج دو. اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دو. ذرہ برابر رحم دلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. امام تک خبر پہنچا. قاصد بھیجا ولید نے. دارالامارہ میں ولید ہے، ولید کے ساتھ مروان ہے. جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں قدم قدم پر مولا کی ہدایتوں کے نقوش ہیں. قاصد کو بھیجا ہے. قاصد پہنچا. پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہیں مولا، قبر رسول پر ہیں. قاصد آیا، کہا ولید نے بلایا ہے دربار میں. کہا یہ وقت تو وقت ملاقات نہیں ہے. کہا نہیں، بلایا ہے. خیر، مولا نے فرمایا ایسا ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں. اب وہاں کے اوپر عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے ایسا ریزن جو اس وقت ہم لوگوں کو بلایا گیا ہے. 4 لوگوں کو بلایا گیا تھا، اس میں عبداللہ ابن زبیر بھی. میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور ہم لوگوں کو بیعت لینے کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. کہا کہ میں جاؤں گا، دیکھوں گا کیا بات ہے، بات سنتے ہیں، بات کرنے میں کیا حرج ہے، دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے کیا بات رکھتا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. کہنے کہ بیعت تو ہم بھی نہیں کریں گے، لیکن بات سنیں گے کہ وہ کہتا کیا ہے. خیر، میرے مولا نے فرمایا میں اکیلے نہیں جاؤں گا، میں بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لوں گا اور دارالامارہ جاؤں گا. گھر آئے مولا، اور آنے کے بعد جوانان بنی ہاشم کو تیار کیا. کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، وہاں سے یہ بلاوا آیا ہے اور تم میرے ساتھ چلو. تقریباً 30 لوگوں کو لے کر کے
جوانان بنی ہاشم کے لوگوں کو لے کر کے مولا آئے ہیں اور دروازے پر روک دیا اور فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو یا میں تمہیں اندر آنے کے لیے کہوں تب تم اندر آنا ورنہ مت آنا. بہرحال جوانان بنی ہاشم وہاں پر موجود ہیں اور اشارہ اس بات کا ہے کہ منتظر ہیں کہ جیسے ہی اشارہ ملے گا اندر جائیں گے. کوئی اندر نہیں گیا. مولا اندر گئے. اچھا یہاں پر بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں امام کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے, امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. اگر امام کہیں پر ٹھہر جانے کو کہیں تو وہاں پہ ٹھہر جانا چاہیے, جہاں پہ چلنے کو کہیں وہاں چلنا چاہیے. معاشرے میں آج کل بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ صاحب ہم سے بڑا کوئی قابل نہیں ہے. جن علماء کی زندگی کتابوں میں گزر جاتی ہے, جن فقہا کی زندگی کتابوں میں گزر جاتی ہے, اور اتنی چھان بین کر کے وہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو کبھی کبھی انسان یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ صاحب ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی تھی, ہم نے تو آج تک یہ بات کہیں نہیں پڑھی تھی. بھائی آپ نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں, مجلسیں کتنی سنی ہیں, پہلے یہ دیکھیے. تو عزیزان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انسان کسی کو رہبر نہ مانے, یا تو کسی کو اپنا لیڈر نہ مانے, اور اگر مان لے تو پھر پیچھے چلنے کی عادت ڈالے. یہ بہت اہم بات ہے کہ یا تو آپ سرے سے انکار کرتے کہ ہم مانتے ہی نہیں کسی کو, لیکن اگر مان لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ آگے آگے نہ چلیں, پیچھے پیچھے چلیں. اب یہاں کے اوپر بہرحال دارالامارہ کے دروازے پر موجود ہے جوانان بنی ہاشم اور زہرا کا لال ولید کے سامنے. ولید نے وہ جو خط وہاں سے آیا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ انتقال کی خبر اور بیعت کا مطالبہ, اس نے خبر سنائی کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں امام اس خبر کو سن کر کے امام کا ریئیکشن کیا ہے, امام کا ریئیکشن کیا ہے. دیکھیں میں نے کل عرض کیا آپ کو کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو قیامت تک کے مراحل کو, مناظر کو, واقعات کو, حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کب کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کتنا بولنا ہے. وہ تو مرضی الہی کا پابند ہوتا ہے. جیسے ہی خبر ملی کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا, امیر شام اس دنیا سے چلا گیا, اب آپ بتائیے کہ امام کو کیا کہنا چاہیے, امام کو کیا کہنا چاہیے. بھائی 2 صورتیں. اگر امام دیکھیے امام اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت افسوس ہوا سن کے اس دنیا سے چلے گئے, تاریخ فوراً نوٹ کر لے گی ہے کہ امام نے افسوس ظاہر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی بزرگ شخصیت یا کوئی ایسی گراں قدر شخصیت, بھائی آپ دیکھیں کیسی کیسی باتیں گڑھ لی گئیں تاریخ میں. وہ ان باتوں میں اگر لے کے بیٹھ جاؤں تو مجلس اسی میں ختم ہو جائے کہ کچھ نہیں تھا, نہ جانے کیا کیا بنا لیا گیا. یہاں کے اوپر اگر ذرا سے ایک جملہ بھی نکل جائے یا چہرے پر ہی کچھ آثار, اگر کچھ ایسے آثار نمایاں ہو جائیں تو وہ مشینری جو ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جائے گی. ملاحظہ فرمائیں. اور بعد میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ جب خبر مرگ سنائی گئی تھی تو انہوں بہت بہرحال تو یہاں کے اوپر تاریخ لکھنے والے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لہذا کوئی اظہار افسوس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اگر اظہار خوشی کر دے تو مثلا یہ کہہ دے امام کے جیسے پتہ چلا کہ وہ دنیا سے چلے گئے, انتقال ہو گیا, اور امام مسکرا دیں کہ اچھا ہوا, چلیے قصہ تمام ہوا, اظہار خوشی ہو جائے مثلا.
تب بھی فوراً نوٹ کر لیا جائے گا, سمجھے, اور اسی کو بہانہ بنا کر کے, اسی چیز کو بہانہ بنا کر کے پوری جنگ امام حسین کے اوپر تھوپ دی جائے گی کہ صاحب آپ نے یہ اس عمل کی وجہ سے آپ سے جو ہے وہ جنگ ہو رہی, چونکہ کربلا کی جنگ تو ہونی ہے نا, تو کربلا کی جنگ کو کس طریقے سے کنورٹ کیا جائے, بہت آسان ہے کنورٹ. کوئی موقع نہ ملنے کے باوجود لوگ کنورٹ کر رہے ہیں کہ صاحب وہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. کہیں کہ شہزادے کیا حسین سے مقابلہ ہو سکتا ہے بلا کسی کا؟ حسین کی ذات سے کیا حسین کی شہزادگی کے مقابلے میں کائنات کا کوئی دوسرا شہزادہ آ سکتا ہے؟ کہاں بنت مصطفیٰ کا بیٹا. اب میں اگر حسب نسب کی گفتگو کرنے لگوں تو پھر وقت نکل جائے گا. بہرحال تو مختلف جہتیں دینے کی کوشش کی گئی. کبھی کہا گیا 2 شہزادوں کی جنگ ہے, کبھی یہ کہا گیا کہ وہ امام حسین کے مزاج میں جو ہے وہ جوش زیادہ تھا اور امام حسن کے مزاج میں تو سردی تھی, وہ ٹھنڈے مزاج کے تھے, یہ گرم مزاج کے تھے. یہ سب لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ اگر امام حسین گرم مزاج کے نہ ہوتے تو واقع کربلا رونما نہ ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. امام امام ہوتا ہے, چاہے وہ حسن کی شکل میں ہو چاہے وہ حسین کی شکل میں ہو. امام امام ہوتا ہے چاہے وہ حسن کی شکل میں ہو چاہے وہ حسین کی شکل میں ہو. اگر حسین حسن کی جگہ ہوتے تو سلو کرتے, حسن اگر حسین کی جگہ ہوتے تو کربلا کا مارکا وجود میں آتا. ایک درود بھیجتے پر محمد والے محمد. امام امام ہوتا ہے, وہ مرضی رب کا پابند ہوتا ہے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, خبر سنائی گئی کہ انتقال ہو گیا. آپ دیکھیں جواب دینے کا طریقہ دیکھیں, کوئی سیکھے تو امام سے سیکھے. امام نے جیسے ہی سنا کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. بتائیے اس میں کیا ہے؟ نہ اس میں کوئی اظہار خوشی ہے نہ اس میں کوئی اظہار افسوس ہے, کچھ نہیں, کچھ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ بھی اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ ہمیں سیرت ائمہ کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کب کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے الفاظ کو کنورٹ کر دے اور اس کا رخ بدل دے. نہ اظہار افسوس کیا نہ اظہار خوشی کیا, کچھ نہیں. کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہ یہ ہوا. کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بولو کیا بات ہے؟ کہ یہ خط بیعت کا مطالبہ ہے کہ آپ کو بیعت کرنی ہے یزید کی, آپ کو بیعت کرنی ہے یزید کی. اللہ اللہ. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا, اللہ آپ غور فرمائیں, جملوں پہ غور فرمائیں کہ کیا حکمت ہے اور کیا انداز گفتگو ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ چاہتے ہو, کیا تم یہ چاہتے ہو, میرے ساتھ رہیے گا, امام کے الفاظ ہے, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں چپکے سے سناٹے میں رات کے اندھیرے میں ایک گوشے میں بیٹھ کے بیعت کر لوں؟ یہ نہیں کہا امام, یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں یا چپکے سے بیعت کر لوں گا تو کیا فائدہ ہوگا. یہ مطلب قطعاً نہیں لیجئے گا. جو لفظ ہے مولا کی وہ یہ ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو, میں چاہتا ہوں یا جو میں نہیں چاہتا اس سے بحث نہیں ہے. ابھی میرا ارادہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہے, تمہارے ارادے کی ابھی بات ہو رہی ہے. کیا فرمایا مولا نے؟ کیا تم اس پہ راضی ہو, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں چپکے سے, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یزید کی بیعت دن کے اجالے میں پبلک پلیس پر ہو؟ بتائیے, یہ امام پوچھ رہے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے, کیا تمہارا ارادہ یہ نہیں ہے؟
کہاں کیوں نہیں, ہمارا ارادہ یہی ہے, ہاں ہم تو یہی چاہتے ہیں. کہیں پر بھی کوئی بات میں جھول نہیں ہے میرے مولا کی, الیاذ باللہ, کچھ نہیں. پوچھ رہے ہیں اس سے, اس کے ارادے پر گفتگو ہو رہی ہے, اپنے ارادے کو بھی کوئی شامل نہیں کیا جا رہا ہے. کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ پبلک پلیس پر ہو, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ چپکے سے ہو جائے, اندھیرے میں ہو جائے, خاموشی سے ہو جائے؟ کہ نہیں, ہم تو نہیں چاہتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں ہو, مسجد چھلک رہی ہو, لوگ جمع ہو, یہ ہم تو یہی چاہتے ہیں. کہ یہ چاہتے ہو نا, تو پھر ایسا ہے کہ دن کا اجالا ہونے دو, دن کا اجالا ہونے دو. دن کے اجالے میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ بیعت کے لائق یزید ہے یا حسین. دن کے اجالے میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ بیعت کے لائق کون ہے, بیعت کی صلاحیت کون رکھتا ہے, بیعت مانگنے کا حق کس کو ہے. کہ یزید جیسے پلید, فاسق اور فاجر کو یہ حق ہے کہ وہ حسین سے مطالبہ بیعت کرے, یا حسین اور نواسہ رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرے. اللہ اکبر. کل گفتگو ہوگی. مروان بغل میں بیٹھا تھا ولید کے, ولید نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے جائیے, اب کل ہوگی انشاءاللہ گفتگو. یہ مروان بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ ولید اگر حسین نکل گئے ابھی تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے, ابھی یزید کی حکم کی تعمیل کرو, یا بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کر دو. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ فرزند زہرا کو جلال آ گیا, ایک مرتبہ آواز دی کہ یبن الزرقاء, یبن الزرقاء, او زن نیلگوں چشم کے بیٹے, تو حسین کو موت سے ڈراتا ہے, تو حسین کو موت سے ڈراتا ہے, بتا تو مجھے قتل کرے گا یا ولید؟ کس میں جرأت ہے جو فرزند زہرا کو یہاں پہ قتل کر کے دکھائے. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم معدن رسالت ہیں, ہم وہ ہیں جن کے گھر فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے. جانتے ہو ہم کون ہیں؟ کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. یہاں فرشتے آتے ہیں, یہاں وحی آتی ہے, اے نبوت ہمارے دم سے ہے. اے ہم تو وہ ہیں کہ جہاں کے اوپر امامت پائی جاتی ہے, نبوت پائی جاتی ہے, مختلف الملائکہ, ملائکہ کا گزر ہوتا ہے. یہ ہم ہیں. اور بتائیں یزید کون ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ بھی بتائیں یزید کون ہے؟ یزید وہ شارب الخمر. کیا کہنے وہ ہے یزید جو شرابی ہے, جو جواری ہے, جو بندروں سے کھیلتا ہے. اللہ اکبر. جو قاتل نفس محترمہ ہے, نہ جانے کتنے بے گناہ مومنین کا قاتل ہے. تو یہ بتا, ایک طرف وہ کہ جس کے یہاں ملائکہ کا آنا جانا ہو, اور ایک طرف وہ جو شرابی ہو, کبابی ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, جواری ہو, کبابی ہو. تو چاہتا ہے کہ حسین یزید کی بیعت کر لے. تاریخی جملہ فرمایا دونوں کے خاندان کا ایک مختصر تعارف کرنے کے بعد کہ حسین یہ ہے, یزید یہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا. یاد رکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہماری جانیں قربان ہو جائے, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں فرمایا میرے مولا نے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ اپنا تعارف کروایا ہو پھر یزید کا, پھر یہ کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں, مجھ جیسا
اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون سن 60 ہجری کا قانون نہیں ہے. یہ قانون صرف سن 60 ہجری کا قانون نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے حسین یہ قانون بنا کے جا رہے ہیں کہ یاد رکھو جو حسین ہو، جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا. جس کے دل میں حسینیت پائی جائے گی کبھی بھی وہ اس کی بیعت نہیں کر سکتا جس کے دل میں یزیدیت پائی جاتی ہو. یہ حسینیت ہے اور یہ مزاج حسینیت ہے کہ یاد رکھو کہ جو حسین کا چاہنے والا ہے وہ ہمیشہ باطل کے سامنے للکار کے بولتا ہے کہ نہیں مثلی لا یبایع مثلا. یہ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی. اور پھر وہ جوانان بنی ہاشم اندر آئے اور پھر مولا نے ان کو روکا. وہ جانتے ہیں آپ واپس آ گئے. اب دیکھیں کہ حسین ہدایت ہر طرف بانٹ رہے ہیں، جو لینا چاہے لے لے. پیمانے بتا رہے ہیں، طریقے بتا رہے ہیں. یہی مروان اگلے دن مدینے کی گلی میں میرے مولا سے سامنا ہو جاتا ہے. اسی مروان کا کون جس نے کہا تھا کہ ابھی قتل کر دو ورنہ پھر حسین تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. اگلے دن مدینے کی گلی میں میرے مولا کہیں گزر رہے تھے، سامنے سے یہ آ رہا تھا. ٹکراؤ ہو گیا، ملاقات ہو گئی. کہنے لگا کہ اے حسین ابن علی میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. ہے نا واقعی تعجب کی بات ہے. اے حسین ابن علی میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. میں تمہیں بتائیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اس کی پستی کا اندازہ یہیں سے ہوتا ہے. جو امام وقت کو نصیحت کرنا چاہتا ہو وہ کتنا پست انسان ہوگا. میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اس میں آپ کی بھلائی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ اچھا بتا کیا کہنا چاہتا ہے. کہا کہ ایسا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے، یہ آپ کے حق میں بہت فائدہ مند ہے. آپ کی دین اور دنیا دونوں اس سے سنور جائے گی. کس کو مشورہ دے رہا ہے؟ امام وقت کو. بھائی اپنی دین اور دنیا دیکھ لے. تیری دین اور دنیا یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے. تیرا دین بھی سمجھ میں آ رہا ہے، دنیا بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کی نظر میں یزید کی بیعت دین اور دنیا کو سنوار رہی ہو اس کی پستی کا عالم کیا ہوگا. آپ غور کریں امام سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے، آپ کے دین بھی سدھر جائے گا اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی. اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، تجھ سے اس کے علاوہ اور کوئی امید کی بھی نہیں جا سکتی. اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور دوسری امید کی بھی نہیں جا سکتی. اب آپ دیکھیں ایک طرف مروان ہے، ایک طرف امام حسین ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں ہدایت ہے. اور جو حسین کے مد مقابل آ جائے وہ گمراہی ہے. جو حسین کے سامنے آ جائے وہ گمراہی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ جا نفرین ہے تیرے اوپر، وائے ہو تیرے اوپر. یاد رکھ جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا تب تیرے اوپر رسول اللہ نے لعنت بھیجی تھی. جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا تب تیرے اوپر رسول اللہ نے لعنت بھیجی تھی. اس وقت سے تو لعنت رسول اللہ کا مستحق ہے. اللہ اکبر. ایک طرف گمراہی ہے، ایک اب آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ حسین جو راستہ دکھا رہے ہیں اس راستے پر انسان آئے، جو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں اس راستے پر آئے. لیکن نہیں، انسان ہے کہ جو حسین کے مقابلے میں آ رہا ہے اور جو حسین کے یاد رکھیے جب رسول نے ایک پیمانہ دے دیا کہ حسین ہدایت کا نام ہے تو جو اب حسین کے مقابلے پر آئے گا وہ گمراہی.
جیسے میرے نبی نے علی کے لیے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یاد ہے کہ ایک طرف کل ایمان ہے، ایک طرف کل کفر ہے. جس طریقے سے وہاں کے اوپر کل ایمان کی سند دی تھی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، یاد رکھو علی کل ایمان ہے، علی کے مقابلے میں جو بھی آتا جائے اسے کل کفر سمجھتے رہنا. ویسے ہی یہاں کے اوپر بھی حسین کو ہدایت کا چراغ بتا کے نبی بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھو ہدایت کی روشنی ہمیشہ حسین سے ملے گی، اور جو جو حسین کے مقابلے میں قیامت تک آتا رہے گا اسی کا نام تاریکی ہے، اسی کا نام گمراہی ہے. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ان الحسین مصباح الہدی، حسین کی ذات ہے. عزیزان گرامی، آج 2 محرم ہو گئی، اور اس 2 محرم میں آپ کو معلوم ہے کہ حسین کا قافلہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ کربلا پہنچ چکا ہے. حسین ہدایتیں بانٹتے جا رہے ہیں. مختلف جگہوں پر مختلف خطبے ہیں میرے مولا کے، ہر خطبے میں ہدایتیں ہیں. اگر انشاءاللہ گنجائش رہی تو انشاءاللہ کل اور پرسوں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں پر حسین نے کیسے کیسے، اور حسین نے ہمیشہ ہدایت، حسین نے تو اس وقت بھی لوگوں کی ہدایت کرنا چاہیے کہ جب حسین کے سارے گھر والے شہید ہو چکے تھے. وہ عاشور کا دن کہ جب حسین بالکل اکیلے رہ گئے تھے، جب حسین کے سارے انصار ساتھی باوفا مارے آ چکے، جب علی اکبر شہید ہو چکے، جب قاسم شہید ہو چکے، جب اون محمد جیسے بھانجے مارے جا چکے، جب عباس باوفا اپنے بازو کٹا کے دریا پر سو چکے، اور حد تو یہ ہے کہ جب 6 مہینے کا اصغر بھی تیر ظلم کھا کے اس دنیا سے جا چکا، اور حسین لاشوں پر لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے. اس وقت بھی کربلا میں جب آئے ہیں مقتل میں تو میرے مولا نے یہی فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، میرے اکبر کو مار ڈالا، میرے اصغر کو مار ڈالا، دیکھو اگر ابھی بھی تم راہ راست پر آ جاؤ اور امام وقت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو تو حسین تمہیں معاف کر سکتا ہے. ہے کسی کے پاس اتنا بڑا کلیجہ؟ ہے کسی کے پاس اتنا بڑا دل جس کا اکبر مارا گیا ہو وہ اب جی کے کیا کرے گا؟ جس کا عباس مارا گیا ہو وہ اب جی کے کیا کرے گا؟ لیکن نہیں، شاید میرے مولا فرمانا چاہتے ہم تو آئے ہی ہدایت کے لیے ہیں. اگر کوئی ایک انسان بھی راہ راست پر آ جائے، اللہ اکبر. بس عزادارو 2 محرم آ چکی ہے. میں چاہتا ہوں آج حسین کے اس جانثار کا تذکرہ کر دوں کہ جو کربلا نہیں آ سکا، جو حسین کی نصرت میں کربلا تو نہیں آ سکا لیکن اطاعت امام میں کوفے ضرور گیا ہے، اور اس کا نام تاریخ نے مسلم ابن عقیل رکھا ہے. مسلم ابن عقیل جب کوفے پہنچے ہیں تو بہت سے لوگوں نے میرے مولا کی بیعت کی ہے. 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں حالات اتنے بدلے کہ جب مسجد سے باہر نکلے ہیں تو دیکھا کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے جو مسلم کے پیچھے ہو. اللہ اللہ، کوفے کی انجان گلیاں ہیں اور یہ سفیر حسینی ہے، یہ حسین کا عاشق ہے جو کوفے میں بالکل اکیلا ہو گیا. رات کا سناٹا ہے، کبھی اس گلی میں بھٹکتے ہیں، کبھی اس گلی میں بھٹکتے ہیں. اللہ اللہ، کوفے کا ماحول یہ ہے کہ اعلان ہو گیا ہے کہ جو مسلم کو پناہ دے گا اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی، جو مسلم کو پناہ دے گا اس کے اولادوں کو قتل کر دیا جائے گا،
جو مسلم کو پناہ دے گا اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. اللہ اللہ، خوف اور دہشت کا ماحول ہے. مسلم کوفے کی اندھیری گلیوں میں بھٹک رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس دروازے پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہے. ایک مرتبہ مسلم قریب گئے، جانے کے بعد کہا کہ اے ضعیفہ کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ضعیفہ نے کہا کیوں نہیں، پانی ملے گا. اندر گئی، ایک کوزے میں پانی لے کر کے آئی اور جناب مسلم نے پانی پیا. پانی پی کر کے اس کے دروازے پر بیٹھ گئے. وہ ضعیفہ اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی. کیا دیکھا ہے؟ یہ جوان سر جھکائے دروازے پر بیٹھا ہے. آواز دی، اے جوان کیا تجھے کوفے کے حالات نہیں معلوم ہے؟ یہاں کسی کے دروازے پر ایسے نہیں بیٹھا جاتا. جا اپنے گھر چلا جا، جا اپنے گھر چلا جا. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ مسلم نے سر کو اٹھایا، آواز دی ضعیفہ بس اتنا بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. بس ایک مرتبہ سننا تھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. میں کہا وہی مسلم کہ جسے میرے آقا حسین نے اپنا نائب بنا کے کوفے بھیجا تھا. کہا ہاں میں وہی مسلم ہوں. بس عزادارو اتنا سننا تھا. وہ ضعیفہ مسلم کے قدموں میں گر گئی. آقا مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ گھر حاضر ہے. مسلم اندر آتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. بیٹا ابن زیاد کی طرف تھا. باہر ہر رات کو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اس نے خبر پہنچائی. ادھر سے 500 کی فوج کا دستہ تو آ کے گھر کے دروازے پر آ گیا. بس ایک مرتبہ مسلم نے تلوار کو سنبھالا، آواز دی توا خدا حافظ، اپنے مولا کو اجازت دے دے. مولا کہاں جاتے ہو؟ کہا سنائی نہیں دیتا، لشکر پہنچ چکا ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ تیرے دروازے کے اندر داخل ہو جائیں. مولا کیوں؟ کہاں اس گھر کی بے حرمتی ہوگی، اس گھر کی بے پردگی ہوگی، نہ محرم گھروں میں گھس آئیں گے. اے مسلم، اے کاش عصر عاشور ہوتے. ارے لشکر یزید کے یہ نجس لوگ کیسے زینب کے خیموں میں دراتے چلے آتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں نے مختصر کیا زادارو. مسلم باہر نکلے لڑتے لڑتے، ایک گڑھے میں گرے جس گڑھے کو خس و خاشاک سے چھپایا گیا تھا. بس عزادارو جیسے اس گڑھے میں گرے ہیں مسلم کو گرفتار کر دیا گیا. دندان مبارک شہید ہو گئے. ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. آواز دی کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم نے کہا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. بس عزادارو ایک مرتبہ مسلم نے کہا ایسا ہے میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. کہاں وصیتیں کر لو. ایک مرتبہ ایک شخص کو قریب بلایا گیا. میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے میں کچھ درہم کا مقروض ہوں، یہ زرہ بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دینا. اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ دیکھو میں اپنے مولا کو خط لکھ چکا ہوں کہ مولا کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں. مولا کوفے تشریف لے آئیے. دیکھو اتنا احسان کرنا، میرے مولا کو خبر پہنچا دو کہ اب کوفہ آنے کے لائق نہیں رہا. میرے مولا کو یہ خبر پہنچا دو کہ کوفے نہ آئے. کہا اس لیے کہ میرے مولا اکیلے نہیں ہیں، میرے مولا کے ساتھ ننھے ننھے بچے، میرے مولا کے ساتھ میری شہزادی زینب. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. مسلم نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز پڑھی.
نماز سے فارغ ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا کے رخ کیا آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین یہ نماز کے بعد آپ زیارتیں پڑھتے ہیں حسین کا سلام کرتے ہیں یہ کہیں اور سے نہیں یہ مسلم نے سکھایا ہے اجرکم اللہ بس میں نے زحمت کو تمام کر دیا آزادارو ادھر حسین ہے جو راستے میں ہے کیا دیکھا کوفے کی طرف سے گرد و خاک اڑ رہی ہے دو سوار نمودار ہوئے کہا بھائی یہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں ان کو قریب بلایا میرے مولا کے پاس آئے آواز دی اے بھائی یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو کہا ہم کوفے سے آ رہے ہیں کہا کوفے سے آ رہے ہو یہ بتاؤ کیا میرے مسلم کی کوئی خبر ہے کیا میرے مسلم کی کوئی خبر ہے کہا مولا خبر تو ہے لیکن ہم آپ کو سب کے سامنے نہیں بتا سکتے مولا خبر تو ہے لیکن تنہائی میں آ جائیے سب کے سامنے نہیں بتا سکتے کہا دیکھو یہاں کوئی غیر نہیں ہے یہ سب ہمارے جو بھی خبر ہے وہ سب کے سامنے بتا دو ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی مولا جب ہم کوفے سے نکلے تھے مسلم کی لاش میں رسیاں باندھ کے مسلم کو کوفے کی گلیاں میں اجرکم اللہ جی چاہتا ہے ایک جملہ عرض کروں اے بیویو اگر آپ کو رسیوں میں باندھ کے کوفے اور شاہوں کی گلیوں میں پھرایا گیا تو مسلم کی لاش میں بھی رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں اجرکم اللہ بس میرے مولا نے فرمایا جیسے ہی یہ خبر سنی ایک مرتبہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون بس عزادار و زحمت تباہ ہو گئی بس ایک مرتبہ جناب مسلم کی بچی جو حسین کے ساتھ تھی اے میری بہن زینب مسلم کی بیٹی کو میری آغوش میں لا کے دے دو ایک مرتبہ مسلم کی بچی حسین کی آغوش میں آئے آواز دی بہن زینب دو گوشوارے میں نے تمہارے پاس رکھوائے تھے ذرا جلدی سے لے آؤ گوشوارے لائے گئے حسین نے زانو پہ بچے کو بٹھایا دستے شفقت پھیرا پیار کیا کانوں میں گوشوارے پہنائے ایک مرتبہ ارے خانوادہ عصمت کی پروردہ بچی تھی ایک مرتبہ حسین کو دیکھا آواز دی آقا ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کیا ایک مرتبہ آواز دی ہاں بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا سے عرض کروں گا مولا مسلم کی بیٹی کو پیار کر رہے ہو دل بھر کے پیار کر لو مگر سکینہ کو سامنے سے ہٹا دو کیوں اس لیے کہ سکینہ سیکھ رہی ہے جب کسی کا باپ مرتا ہے تو اسے زانو پہ بٹھاتے پیار کیا جاتا ہے بوسے دیے جاتے ہیں گوشوارے پہنائے جاتے ہائے سکینہ کا مقدر جب حسین مارے گئے سکینہ سوچ رہی تھی کوئی آغوش میں لے گا ارے کوئی زانو پہ بٹھائے گا کوئی پیار کرے گا مگر شمر آگے بڑھا منہ پہ تماچوں کے نشان گوشوارے چھین لیے گئے بابا ہم نے تو یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک نہ دیکھا تھا
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو ان کے وجود سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اپنی اطاعت سے قریب اور معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تمام حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔